نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، اور نہ سمجھ یتیموں کو وہ مال حوالے نہ کرو، التی جعل اللہ لکم قیاما، جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ وارزقوہم فیہا، اور اس میں سے ان کو کھلاتے رہو، وکسوہم، اور ان کو پہناتے رہو، وقولوا لہم، اور ان سے کہو قولا معروفا، اچھی بات۔ ان یتیموں سے جب بھی بات کہو تو اچھی بات کہو۔ وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کو آزماتے رہو۔ ان یتیم بچوں کو کیا کرتے رہو؟ ابتلا، ابتلی کا معنی ہوتا ہے امتحان لینا، آزمانا۔ حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، سن بلوغت کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان سے یہ سمجھ معلوم کرو، رشدن کا معنی ہوتا ہے سمجھداری، تدبر، یہ محسوس کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ فَادْفَعُوا، ان کے مال ان کے حوالے کر دو، لوٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا اسرافا، اور ان کے مال میں سے فضول خرچی نہ کرو، ان کے مال میں سے فضول خرچی نہ کرو، اور یعنی کہ نہ کھاؤ یتیموں کے مال کو حد سے زیادہ، یعنی فضول خرچی کے طور پہ نہ کھاؤ۔ وَبِدَارًا، جلدی جلدی، این یکبروا، کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، کہ وہ یتیم بچے کیا ہو رہے ہیں؟ بڑے ہو رہے ہیں، کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے جلدی جلدی کھا لو، ایسا بھی نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو غنی ہو یعنی مالدار ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے، وہ پھر یتیم کے مال سے بچتا رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہو، نادار ہو، فَلْيَأْكُلْ، پس وہ کھا سکتا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، قانون کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ مقرر کر لو، اس پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہیں۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر ہم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھا، اور پھر یتیم بچیوں کا وہ مال جو ورثاء کے پاس ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے ضابطے پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی کہ اگر یتیم بچیوں کے ساتھ حسن معاشرت کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں تحفظات ہوں تو پھر ان کی بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات طیبات کے اندر مہر کے جو تفصیلی احکام تھے وہ ہمارے سامنے بیان فرمائے، ہم نے ان کو سیکھا، پڑھا، سمجھا۔ تو آج کے ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے حقوق کے بارے میں، اور بالخصوص اگر وہ کوئی مال بھی ہے ان کا، تو ان کے سرپرستوں کے لیے ہدایات جاری فرمائی ہیں کہ یتیم بچوں کے مال کی محافظت کیسے کرنی ہے، ان کا مال جو ہے وہ اپنے پاس کیسے رکھنا ہے، اور جب ان کا مال اپنے پاس رکھنا ہے تو پھر کیا اس میں سے تم استعمال کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، اس کا ضابطہ کیا ہے۔ اور پھر جب یتیم بچے تم سے اپنی کم عمری کے اندر
سمجھ کی عمر میں پہنچنے سے پہلے تم سے مطالبہ کریں تو پھر تم نے ریئیکٹ کیا کرنا ہے، تمہارا رد عمل اور جواب کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر جب وہ سمجھ کی عمر کو پہنچ جائیں، سن بلوغت کو پہنچ جائیں، مال کے نفع نقصان کو صحیح طریقے سے سمجھنے لگ جائیں، تو پھر جو ہے وہ تم نے جب مال ان کے حوالے کرنا ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ 3-4 چیزیں ہمارے سامنے اب آج کے سبق میں آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو معزز سامعین یہ سمجھیے کہ یتیم بچے کا جو مال اس کے سرپرست کے پاس آتا ہے تو وہ مال اس کے پاس بطور امانت کے ہے، وہ مال اس کے پاس بطور امانت کے ہے۔ اب اس مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط ملط نہ کریں۔ یتیم بچے کا اگر کوئی کاروبار ہے جو اس کے والد کا تھا اور فوت ہونے کے بعد اب اس کے پاس آ چکا ہے، سرپرست کے پاس آ چکا ہے، اور یہ خود اپنا بھی کاروبار کرتا ہے، تو اب ان دونوں کاروباروں کو یہ آپس میں خلط ملط نہ کرے، اس کا حساب کتاب الگ رکھے اور اپنا حساب کتاب الگ رکھے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یتیم بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ کیا سرپرست اپنے مال میں سے اخراجات پورے کرے گا، یا جو یتیم بچے کا مال یا اس کا جو کاروبار ہے اس میں سے بھی جو ہے وہ اخراجات نکال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اس کی اجازت دی ہے کہ جو کاروبار یتیم بچوں کا ہے، جو مال یتیم بچوں کا بطور امانت آپ کے پاس ہے، اس میں سے آپ اتنا نکال سکتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کے اخراجات پورے ہو سکیں، اس میں سے ان کو کھلا پلا بھی سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پہنا بھی سکتے ہیں، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ انہی کے مال میں سے نکال کے ان کو دے سکتے ہیں، وہ پوری کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اچھا معزز سامعین، اب دوسرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ بچے قبل از وقت مال کا مطالبہ کرتے ہیں، سرپرست سے کیا کرتے ہیں، جب انہیں تھوڑا بہت شعور آتا ہے اور انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ ہمارے سرپرست کے پاس ہے، تو وہ مطالبہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارا جو باپ کا روپیہ پیسہ جو جائیداد وہ ہمارے حوالے کی جائے۔ تو معزز سامعین، اب یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سن بلوغت کو یعنی سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا نہیں پہنچے۔ تو فرمایا کہ اگر تو وہ قبل از وقت مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر قولا معروفہ اچھے طریقے سے انہیں سمجھا دیا جائے، ان پر سختی بھی نہ کی جائے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی یتیمی کی عمر گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، سختی بھی نہ کی جائے اور ان کا مال اس حالت میں ان کے حوالے بھی نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر قبل از وقت ان کے پاس مال جو ہے وہ چلا جائے گا تو وہ ناسمجھی کی وجہ سے اپنا مال ضائع کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ بچے ہیں تو وہ کھیل کود تماشوں میں سارا مال جو ہے وہ اپنا اجاڑ دیں گے، اس لیے فرمایا کہ جب مال قبل از وقت وہ اس کا مطالبہ کریں تو پھر اچھے طریقے سے انہیں کیا کر دیا جائے، ان کو سمجھا دیا جائے۔ اچھا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کی بالکل ابتدا میں فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، کہ یتیم بچوں کی گاہے بگاہے ان کی آزمائش، ان کا امتحان لیتے رہیں کہ آیا وہ اپنے مال کے بارے میں سمجھدار ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور ان کی تربیت کریں۔ مثال کے طور پہ اگر تو وہ کوئی کاروبار ہے تو ان کو اپنے کاروبار میں شامل کریں، ان کو اس کی شد مد آ جائے، اس کی سمجھ آ جائے، نفع نقصان، لین دین کے سارے معاملات، کہاں سے خریدنا ہے، کیسے بیچنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سارے معاملات ان کو ان کی تربیت دی جائے، ان کو سمجھائے جائے، اور پھر گاہے بگاہے ساتھ ساتھ کیا کیا جائے، ان کی آزمائش، ان کا امتحان بھی لیتے رہیں۔ اور جب تمہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے کہ اب ان کو کاروبار کی شدمد پیدا ہو گئی ہے، کاروبار کے نشیب فراز، اونچ نیچ، معاملات، لین دین، اس کا سارا طریقہ آ چکا ہے، تو پھر اب کاروبار ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اب جو ہے وہ جو مال ان کا، جائیداد ان کے کیا کر دی جائے، حوالے کر دی جائے۔ اب یہاں تک ذرا آیات کو دیکھیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ،
کہ تم نہ سمجھ یتیموں کو، ویسے تو سفہا سفیہن کی جمع ہے، اور سفی بے وقوف کو کہا جاتا ہے۔ سفی کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوف کو۔ تو یہاں پہ اس سے نہ سمجھی مراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کہ تم یتیم بچوں، نہ سمجھ بچوں کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جس طرح یتیم بچوں کے بارے میں کہا، فقہا کہتے ہیں کہ عورتوں کے حوالے بھی نہ کرو۔ جس طرح یتیم بچوں کی حوالگی کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اسی طرح عورتوں کے بھی حوالے نہ کریں، اس لیے کہ عورتیں جتنی بھی بہرحال سمجھدار ہوں تو وہ مرد سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتی۔ وہ مرد سے زیادہ سمجھدار، ان سے مشاورت کرنا، مشورہ طلب کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن اپنا سارے کا سارا کاروبار، اپنی ساری جمع پونجی، اپنا سارا مال و متاع ان کے حوالے کر دینا یہ الگ بات ہے۔ اس سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی عقل بھی پوری، ان کی سمجھ بھی پوری نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے وہ ناسمجھی کی وجہ سے اور اپنی جو ہے وہ عقل میں کمزوری کی وجہ سے مال کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھے۔ یہیں پر ایک فقہا نے اور مسئلہ بھی نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر اپنی جائیداد یہ تقسیم نہیں کرنی چاہیے، مکمل طور پہ اپنی جائیداد تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی کے اندر وہ اپنی جائیداد تقسیم کر دے گا تو گویا کہ جو اس نے ساری زندگی خون پسینے کی کمائی ہے، بات سمجھے نا جی، اس نے عرق ریزی کے ذریعے سے جو جائیداد بنائی ہے، جو مال اکٹھا کیا ہے، اب وہ کیا کرے گا کہ اپنے بچوں کے حوالے کر بیٹھے گا۔ اب جو اپنے ہاتھوں سے خرچ کر رہا تھا اب اسی مال کا خود محتاج ہو جائے گا، قبل از وقت کیا ہو گیا؟ محتاج ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے فرمایا کہ زندگی میں یہ مال تقسیم نہ کریں، اور خاص طور پہ جب بچے نہ سمجھو، خاص طور پہ کہ جب مال جو ہے وہ سارے کا سارا عورتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں تو بالکل بھی رسک نہیں لینا چاہیے، بلکہ فقہا کہتے ہیں یہ معاملات موت کے بعد چھوڑ دینے چاہیے۔ ایک ہے نشاندہی کرنا، جب خاص طور پہ جو ہے وہ انتزاع کا خطرہ ہو، لڑائی جھگڑوں کا جو ہے وہ اولاد میں خطرہ ہو، تو پھر نشاندہی کر دینی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ فلاں چیز آپ کی ہے، فلاں آپ کی ہے، اتنا آپ کا، اتنا آپ کا ہے، اور اس میں بھی عدل سے کام لینا چاہیے، اس میں بھی عدل سے کام لینا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ ان کی جو ہے وہ شادیاں تھیں، کئی تھیں، ان میں سے اولاد بھی تھی، تو ایک بیوی نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ فلاں جو اپنا گھوڑا ہے یہ میرے بیٹے کو دے دیں اور ہدیے کے طور پہ دیں، اور اس ہدیے کا گواہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ گفٹ جو ہے یہ ہدیہ یہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں اور آپ کو میں بطور گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا آپ نے باقی اولاد کو بھی اسی طرح کے ہدیے دیے ہیں؟ اسی معیار، اسی کوالٹی اور انہی خوبیوں کا حامل گھوڑا، اسی جیسا جانور کہ آپ نے باقیوں کو بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، باقیوں کو تو نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر اس ظلم پر مجھے گواہ بنانا چاہتے ہو؟ بات سمجھے نا جی۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی کے اندر بھی اگر دینا ہے تو پھر عدل اور انصاف اور برابری، مساوات کو مد نظر رکھ کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کل مال جو ہے وہ دینا یہ ویسے ہی کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ موت کے نشاندہی کر سکتے ہیں، اور باقی چیزیں جو جھگڑا جہاں تک ممکن دور کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، باقی تقسیم جو ہے وہ اگر بعد میں ہو تو یہ بہت بہتر ہے۔ تو فرمایا یہ ذرا سمجھائیں جی کون ہے، محبت سے کہنا جی، بات جھگڑا نہیں کرنا جی۔ دیکھیے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ نہ دو بے وقوفوں کو، یعنی بے وقوف
سے مراد یہاں پہ نا سمجھ یتیم، نہ دو نا سمجھ یتیموں کو ان کا مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا اور جو ہے وہ گزران کا ذریعہ بنایا ہے، زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ اور مال کو زندگی کا، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مال کو ہم نے تمہاری زندگیوں کا سرمایہ بنایا ہے، تو پھر کاروبار کرنے والے کو، تجارت کرنے والے کو اور مال کے اندر جو ہے وہ مصروفیات رکھنے والے کو کیا دنیا دار کہا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا دار ہم تبھی کہیں گے جب وہ مال کے حق ادا نہ کرے۔ موٹی سی بات ہے بھائی، ایک آدمی جو ہے وہ مالدار ہے اور اپنے مال کا حق ادا کر رہا ہے، وہ وقت پہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، ٹھیک ہے، اور محتاجوں، فقراء، یتیموں، مسکینوں کے اندر بھی بقدر حیثیت، توفیق وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اب اس کو دنیا دار نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ملفوظ یہ ہے کہ بھائی جو کوٹھی کے اندر رہنے والا، گاڑی کے اندر سفر کرنے والا، بڑی دکان میں کاروبار کرنے والا، اسے دنیا دار نہ کہیں۔ دنیا دار وہ ہے جس کے دل کے اندر دنیا موجود ہے۔ دنیا دار کون ہے؟ جس کے دل میں دنیا موجود ہے، اور جس کے دل میں دنیا نہیں ہے تو وہ دنیا دار ہے، ہاں وہ دیندار ہے جو اپنے مال کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، تو یہ جو مال آپ نے یتیموں کا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس مال میں سے ان کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، ان کو پہناؤ، یعنی کھلانے اور پلانے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب وہ قبل از وقت آپ سے مال کا مطالبہ کریں تو آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دیں، ان سے اچھی بات کریں، ان کو لڑنا جھگڑنا، ہاں ان کو جو ہے وہ سختی نہیں کرنی، بلکہ فرمایا کہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور ان کو اپنے کاروبار میں، اگر وہ زمین آپ کے پاس ہے تو ان کو زمینداری کی تربیت دی جائے، کام میں لگایا جائے، اگر تجارت ہے تو تجارت کے اندر ان کو لگایا جائے، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح جو بھی جیسا بھی کام ہے تو اس کی ان کو تربیت دی جائے، تاکہ اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنے کام کاج کو، اپنی تجارت کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے۔ اچھا، تربیت بھی کرتے رہیں، فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور پھر ان یتیموں سے امتحان بھی لیتے رہیں، ان کی آزمائش بھی کرتے رہیں کہ واقعی اب کاروبار یہ سمجھ گئے ہیں یا نہیں سمجھے۔ تو جب آپ یہ سمجھیں کہ واقعی ان کو کاروبار کی شدمد پیدا ہو گئی ہے، فرمایا حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں ارشاد فرما دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں تب تک ان کو مال ان کے حوالے۔ لیکن یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نکاح کی عمر سے مراد سمجھداری ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بعض دفعہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں لیکن عقلی طور پہ وہ اتنے پختہ نہیں ہوتے، بات سمجھیں، اور بعض بچے ایسے ہیں کہ وہ بلوغت کو نہیں پہنچتے لیکن عقلی طور پہ بڑے جو ہے وہ شعور مند ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، ان کو کاروبار کی اونچ نیچ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اس سے سمجھداری مراد ہے، نکاح کی عمر تک پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ باقی رہی نکاح کی عمر کیا ہے، تو یہ جمہور فقہا کا یہ کہنا ہے کہ 15 سال مرد کی جو عمر ہے، 15 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو یہ گویا کہ اس کی بلوغت کی عمر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جب تک احتلام نہیں ہوتا، مرد کو، بچے کو جب تک احتلام نہ ہو جائے اور بچی کو جب تک حیض نہ آ جائے تب تک بالغ تصور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، ممکن ہے کہ ایک بچہ بالغ ہو جائے لیکن احتلام نہ ہو رہا اسے، ممکن ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ بالغ تو ہو جائے لیکن اسے حیض ہی نہ آئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے بہرحال فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کی آزمائش اور امتحان لیتے رہیں، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ سمجھدار ہو چکے ہیں، اگر تمہیں یہ احساس ہو کہ اب یہ سمجھدار ہو چکے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کا مال بطریق احسن ان کے کیا کر دو، ان کے حوالے کر دو، ان کے حوالے کر دو۔
اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سرپرست اپنے پاس ان کا مال رکھے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو اب کیا ان کے مال میں سے یہ خود بھی کچھ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگے قانون بیان کر دیا ہے کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ سرپرست خود غنی ہے، صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود فقیر ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اپنا کوئی مال نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر غنی ہے تو پھر یتیم کے مال میں سے نہ لے، اس کا کاروبار چلائے، اس کا ذمہ دارہ کریں، اس کے معاملات سنبھالے، لیکن جو ہے وہ اس کے مال میں سے خود نہ لے، اس لیے کہ خود یہ غنی ہے، مالدار ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر محتاج ہے تو پھر یہ اس میں سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے۔ کتنا لے سکتا ہے؟ معروف طریقے کے مطابق، یعنی جو اس وقت چلتا ہے۔ اب کاروبار چلانے والے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک آدمی کام کاج کرنے والا تو اس کی جو ہے وہ دہاڑی یا اس کا جو ہے وہ خرچہ دن کا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو معروف طریقے کے مطابق جو اس وقت زمانے میں چل رہا ہے، مارکیٹ میں چل رہا ہے، تو اس کے مطابق وہ اتنا ہے کہ لے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، تو اس میں سے فضول خرچی نہ کی جائے، کھانے میں اسراف نہ کیا جائے۔ اب یہ نہ کہا جائے کہ اب کھانے کی چونکہ اجازت ہے، یتیم کا مال ہے، اب بھائی جو ہے وہ روزانہ کڑھائی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یتیم کا مال ہے تو اب جو ہے وہ لٹھا اور کاٹن بوسکی سے نیچے جو ہے وہ کوئی ہمیں کوئی کپڑا نظر نہیں آ رہا بھائی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اب کھانے میں اسراف خاص طور پہ جب ان کے مال میں سے کرنا تو پھر اسراف نہ ہو۔ وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور جلدی جلدی نہ کھایا جائے اس ڈر سے کہ وہ کہیں بڑے ہو کے اپنا مال واپس نہ لے لیں۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا جی، اب جلدی جلدی ہڑپ کر لو بھائی، اب انہوں نے واپس تو لے ہی لینا ہے، تو فرمایا کہ یہ کام بھی نہیں کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور اگر وہ سرپرست غنی ہے فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو پھر یتیم کے مال سے بچے، پھر یتیم کے مال سے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر وہ فقیر ہے، محتاج ہے، فَلْيَأْكُلْ، تو وہ کھا سکتا ہے اس میں سے، بالمعروف، معروف اور دستور کے مطابق، قانون کے مطابق، ٹھیک ہے نا جی، جو مارکیٹ میں چل رہا ہے ایک دہاڑی وغیرہ تو اتنا اس میں سے وہ لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا کہ اگر وہ سن بلوغت کو پہنچ گئے، وہ سمجھدار ہو گئے، انہیں کاروبار کی شد مد پیدا ہو گئی، اور تمہیں بھی احساس ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب اگر ان کے حوالے کیا جائے گا تو یہ نقصان نہیں کریں گے، تو فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب کیا کرو کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کو لوٹا دو۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، لیکن جب مال لوٹانا ہے تو اس پر گواہ مقرر کر لو، اس پر کیا کرو، اس پہ گواہ بنا لو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ معزز سامعین ایک ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھا کہ جب مال کا لین دین کرنا ہے، ٹھیک ہے، ادھار وغیرہ کسی سے لینا ہے تو اس پر گواہ بنا لیے جائیں، ٹھیک ہے، یا اس کو لکھ لیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعد میں انسان ہر طرح کی جو ہے وہ اندیشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ تو اس لیے فرمایا کہ تم اس پر کیا بنا لو، گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اگر تم دنیا کے اندر حساب کتاب نہیں کرو گے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ تو بہرحال حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔